قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ پہلے مختلف شرطیں ہیں، وہ ہم آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مثلا مسلمان ہو، ظاہر سارے مسلمان ہی ہیں۔ عاقل ہو، مطلب یہ ہے کہ عقل مند سے مراد مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ کوئی پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، معذور ہے ذہنی طور پر، اس پر قربانی واجب نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے ہی معذور ذہنی، ہے ہی پاگل، وہ قربانی کرے گا کیسے؟ کہ یہ بتانا پڑا کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ اس لیے بتانا پڑا کہ اگر بالفرض وہ معذور ہے ذہنی، پاگل ہے، مجنون ہے، لیکن وہ صاحب نصاب ہے، مثلا اس کی میراث اتنی ہے، جائیداد اتنی ہے، بھلے وہ پاگل ہو کہ وہ صاحب نصاب شرعاً بنتا ہے، پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں۔ یعنی نابالغ ہے لیکن اس کی ملکیت میں اتنی جائیداد ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے، پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو۔ مقیم کا مطلب جو گھر میں رہتا ہے اس پر واجب ہے، جو سفر میں ہے اس پر واجب نہیں۔ اور سفر سے مراد شرعی سفر ہے۔ شرعی سفر کی مقدار 76 کلومیٹر ہے، تقریباً 76-77 کلومیٹر۔ اور وہ شرعی سفر بھی ایسا ہے کہ وہ لمبے سفر پر گیا ہوا، ایسا نہیں کہ 2-3 دن کے لیے کہیں گیا ہے پھر واپس آ جائے گا، تو اس پر واجب ہوگی قربانی۔ شرعی سفر پر ہے اور سفر بھی کم از کم ہفتہ 10 دن کے لیے کہیں گیا ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ صاحب نصاب ہے اور گھر میں مال و دولت بھی ہے اور وہ گھر فون کر دیتا ہے بچوں کو کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اچھی بات ہے، مستحسن ہے۔ جیسے لوگ باہر ملک رہتے ہیں، اب وہ قربانی کرتے ہیں، فون کر دیتے ہیں اپنے وطن میں، علاقے میں، ان پر واجب تو وہی ہے اگر وہ مسافر وہاں نہیں ہے، لیکن اگر وہ سفر میں ہیں اور مسافر بنتے ہیں تو پھر مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کر لے تو ثواب ہوگا، اچھی بات۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اصل شرط صاحب نصاب ہو۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل ہر دفعہ ہر موقع پر بتائی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں مختصر کہ ہر وہ بندہ صاحب نصاب ہے جو رمضان شریف میں فطرانہ ادا کرتا ہے، یعنی جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے رمضان شریف میں، جو رمضان شریف میں فطرانہ ادا کرتا ہے، قربانی کے دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہم خود غور کر لیں کہ فطرانہ گھر میں سے ہم کتنے ادا کرتے ہیں۔ میاں بھی ادا کرتا ہے، بیوی بھی ادا کرتی ہے، بڑا لڑکا بھی، لڑکی بھی، گویا گھر میں جتنے افراد ہیں وہ سب فطرانہ دیتے ہیں۔ اور اگر مسئلے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فطرانہ کتنا ہے، کتنا ادا کریں، کتنا نکالیں، تو نابالغوں کا فطرانہ وہ تو والدین کے ذمے ہے، لیکن جو بالغ اولاد ہے ان کا فطرانہ ان کے اپنے ذمے ہے، بیوی کا فطرانہ اس کے اپنے ذمے ہے، آدمی کا فطرانہ اس کے اپنے ذمے ہے۔ تو گویا اگر فطرانہ گھر میں سے 8-10 بندوں کا نکلتا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اسی طرح 8-10 قربانیاں کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ایک مثال نہیں ہے کہ جس پر فطرانہ رمضان شریف میں واجب بنتا ہو، صدقۃ الفطر واجب بنتا ہو، اگر عید کے دنوں میں، عید کے 3 دن ہوتے ہیں، اگر عید کے 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور اس مال کی کیا مقدار ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور اسی طرح گھر کا ایسا اسباب ہے، سامان ہے جو بیکار ہے، استعمال بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں استعمال ہیں ان کو منہا کر دیں، ان کو الگ کر دیں۔ استعمال کی چیزوں کے علاوہ، اور استعمال سے کیا مراد ہے کہ سال میں کم از کم 1 دفعہ استعمال ہوتا ہو، وہ بھی استعمال میں آئے۔ مثلا کوئی ڈنر سیٹ رکھا ہے گھر میں اور پورا سال اس کو استعمال نہیں کرتے، سال میں کوئی 1 دفعہ مہمان آ گئے اور اس کو نکالا اور اس میں کھانا ڈال کے مہمانوں کو دیا، تو گویا یہ بھی استعمال والی چیز ہے۔ یعنی شریعت تو اتنی سہولت دیتی ہے کہ سال میں اگر 1 دفعہ بھی کوئی چیز استعمال کی ہے گھر کی تو وہ استعمال میں ہے۔ تو
استعمال کے سامان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، سونا ہے بھلے تھوڑا سا ہو، یا سونا نہیں ہے چاندی ہے اور مال تجارت ہے، دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، اسی طرح اور استعمال کے علاوہ چیزیں ہیں، ان سب کو ملائیں، ان کی قیمت بنائیں۔ اگر یہ قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، اور آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 78,000 روپے، اگر اتنی مقدار بن جاتی ہے ان ساری چیزوں کی، تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک آدمی رہتا ہے، اس نے پراگ خرید کے رکھا ہوا ہے، اب اگر اس پراگ کی قیمت 78,000 سے زیادہ یقیناً زیادہ ہوگی، تو اگر وہ پراگ رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے پھر تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے تو پھر ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی 2 مکان ہیں، ایک میں خود رہتا ہے، ایک کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی اگر اس کرائے والے مکان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ بنتی ہے۔ تو الغرض اگر ہم غور کریں تو عموماً قربانی واجب بنتی، جان نہ چھڑائیں، اور گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہیں اتنی قربانیاں واجب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس پورے گھر میں ایک حصہ رکھ لیا یا ایک جانور ذبح کر دیا، بکری یا بھیڑ، ایسا نہیں۔ جیسے نماز ہے، اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدمی کہے بیٹے سے کہ بیٹا فجر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے، ظہر کی تم پڑھ لو، عصر کی چھوٹا بیٹا پڑھ لے، مغرب کی بیٹی پڑھ لے اور عشاء کی گھر والی پڑھ لے گی، ایسا ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ نماز جس پر فرض ہے اس پر فرض ہے اور اس نے پڑھنی ہے۔ تو ایسے ہی قربانی جس پر بنتی ہے اس کو کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال میں اپنی طرف سے کروں، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اس سے اگلے سال جو بیٹے کی طرف سے، اس سے اگلے سال چھوٹے بیٹے کی طرف سے، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے، گھر کے اندر 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی، جتنے آدمی بھی صاحب نصاب ہیں، تو یہ تو شریعت کا ایک حکم ہے، فرض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ایسے ہی قربانی بھی ایک حکم ہے، تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے اتنی قربانیاں کرنا ضروری ہوگا۔